السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک کتاب کا میں تعارف کرا رہا ہوں۔ اس کو ریویو نہیں کہیں گے لیکن یہ کسی درجے میں ریویو کی طرح ہی ہو سکتا ہے، لیکن میرا مقصد صرف تعارف کرانا ہے کیونکہ کتاب کی وہ اہمیت ہے۔ کتاب کا نام ہے للرجال فقط اور مصنف ہیں ادهم شرقاوی۔ یہ مصنف چونکہ قص بن ساعدہ نام سے مشہور ہیں، یعنی ان کا ایکچول نام تو ادهم شرقاوی ہی ہے، اور یہ نوجوان مصنف ہیں، نوجوان عرب مصنف ہیں، لیکن یہ میگزینز میں، مجلات میں قص بن ساعدہ نام سے لکھتے ہیں، اور جس طرح کا انہوں نے اپنے لیے نام لیا ہوا ہے یعنی قص بن ساعدہ، تو ان کا قلم بھی اسی طرح کا ہے۔ اور عرب جنریشن میں، نئی مصنفین کی عرب دنیا میں ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے، بڑا مقام ہے، لیکن بہت نوجوان بھی ہے ادهم شرقاوی۔ کتاب کا نام ہے للرجال فقط مبادئ للتعامل مع النساء، یعنی خواتین کے ساتھ کیسا رویہ ہو اس حوالے سے یہ کتاب ہے، مبادئ للتعامل مع النساء۔ اس کو دیکھتے ہیں، پہلے ایک نظر فہرست پہ ڈالیں گے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، تو پہلی نظر یہاں ہم ڈالتے ہیں فہرست پہ اس کی، اور پھر اس کتاب کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ الاہداء انت من تراب، تو الاہداء ہے وہ تو بہرحال ضروری ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں گے ہم نے کیا لکھا ہے الاہداء میں۔ انت من تراب ہی منک، اور ہی تفضفض انت تلاکم، ہی تنصح انت تشعر بالاہانہ۔ اچھا دیکھیے، اب بات کرتے ہیں ذرا اس کے عنوان پہ، یا اس کتاب کا جو ایکچول موضوع ہے اس پہ۔ جس طرح میں نے بتایا شروع میں لکھا ہوا مبادئ التعامل مع النساء، اور یہ صرف للرجال فقط، یعنی صرف مردوں کے لیے، یعنی اس کتاب کا عنوان ہے۔ تو ایکچول اس کتاب میں ہے کیا، مصنف نے مردوں کے لیے ایک طرح سے چند نصیحتیں، چند باتیں، چند مضامین اس طرح لکھیں جس سے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا رویہ خواتین کے تئیں کیسا ہونا چاہیے۔ اب جب ہم اختصار کے ساتھ کہیں تو پھر اللہ کے نبی کی احادیث اور وہ تمام تو اس رویے کو بتا ہی دیتی ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے، لیکن تفصیلی طور پہ زندگی کے مختلف مواقع اور الگ الگ مثالوں کے ساتھ کس طرح سے آپ کو اپنا رویہ رکھنا ہے اور کس طرح سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، خاص طور سے جو سچویشن ہوگی اس سچویشن کو کس طرح سے ہمیں ہینڈل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ جو تیسری فہرست میں تیسرا عنوان ہے، ہی تنصح انت تشعر بالاہانہ، وہ نصیحت کرتی ہے، یعنی ظاہر ہے یہ خواتین میں ظاہر ہے جیسے کہ اپنے فیملی کی خواتین بھی ہو سکتی ہیں، اور خاص طور سے اہلیہ یا بیویاں، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ رویہ کیسا ہو، تو اس حوالے سے یہ خاص طور سے ہے، کیونکہ زیادہ ضرورت انسان کو وہاں پیش آتی ہے زیادہ۔ تو مثال کے طور پہ اگر وہ نصیحت کر رہی ہے تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ارے یہ مجھے بتانے کی چیز ہے اور تم بتاؤ گے اس چیز پہ مجھے، میں تو اس چیز کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، جیسے کہ کئی بار جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا پارک کر رہے ہیں اپنی کار، اور یا بیک لے رہے ہیں، تو وہ آپ کو بولے کہ ارے ارے وہاں ایسا ہے فلاں ہے، ذرا تھوڑا سا ہینڈل ایسا موڑو، یا کچھ ریس کم دو، مثال کے طور پہ کچھ بھی ایسی چیز، حالانکہ وہ اس کی ایکسپرٹائز میں نہیں شامل ہے، آپ زیادہ اس چیز کو اچھے سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں اس کی نصیحت کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ سمجھ رہے ہیں، یا پھر وہ کس بیس پہ آپ کو نصیحت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں اس کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہمدردی کا ہوتا ہے، تو اس ہمدردی کے مادے کے تحت ایسی چیزوں میں بھی جن میں اس کو مہارت نہیں ہے، وہ بسا اوقات آپ کو نصیحت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کو بجائے اس کے کہ ہم نصیحت دیکھیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید وہ ایک ہمدردی کے جذبے کے تحت ہے۔ یہ پوائنٹ انت من تراب ہی منک، انہوں نے کہا کہ جی آپ مٹی سے بنے ہیں لیکن وہ آپ سے بنی ہے۔ تو یہ جو دونوں کا ریلیشن ہے یہ کتنا اہم ہو جاتا ہے اس معنی میں، حالانکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، یعنی بالآخر دونوں ہی مٹی سے بنے ہیں، لیکن یہ بھی چھوٹا نقطہ نہیں ہے کہ انت من تراب ہی منک، کہ آپ مٹی سے بنے ہیں لیکن وہ
ہاں، اب میں شروع کرتا ہوں اس کتاب کو، ذرا کچھ جگہ سے پڑھ کے دیکھیں گے اس کو۔ عہدہ پڑھتے ہیں ہمیشہ، العہدہ یعنی جو نسبت ہوتی ہے جس کو انتساب کہتے ہیں اردو میں، انتساب یا مقدمہ، وہ ایک طرح سے پوری کتاب کا تعارف کراتا ہے، اور مجھے ان کا عہدہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے۔ العہداء الی الرجال الذین اذا عاہدوا لم یغدروا، ان لوگوں کی جانب اس کتاب کا انتساب کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے جب عہد کیا، وعدہ کیا، تو پھر اس کو وفا کیا، اس کو خلاف ورزی نہیں کی، لأنہم یعرفون ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو وعدہ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا أَعْطُوا مِيثَاقًا لَمْ يَنْقُضُوا، اور جب وہ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی زبان دیتے ہیں، میثاق یعنی وعدہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو وہ توڑتے نہیں ہیں، لأنہم یعرفون انہ میثاقا غلیظا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ایک پختہ میثاق تھا جس کو ٹوٹا نہیں جانا چاہیے تھا۔ وَإِذَا أَخَذُوا قَلْبًا لَمْ يَعْبَثُوا، اور جب وہ کوئی دل لیتے ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ لم يعبثوا یعنی اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے اور خیال رکھتے ہیں، لأنہم یعرفون ان اللہ امر ان نؤدی الامانات الی اہلھا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کریں۔ آئیے اس کتاب کے پہلے چیپٹر پر نظر ڈالتے ہیں۔ انت من تراب یا منک، هل سألت نفسك مرة لماذا تتكلم النساء اکثر منا نحن الرجال، کہ آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا؟ اور میں یہاں یہ کہوں کہ ان کی جو تحریر ہے، یہ خاص طور سے یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایکچولی نفسیاتی ذرا اینگل سے زیادہ بات کرتے ہیں، یعنی اس میں وہ منقولی دلائل نہیں ہوں گے، لیکن عقلی طور پہ معاشرے کے ایک تجربے کی روشنی میں اور زندگی کے جو نشیب و فراز ہوتے ہیں ان سے ایکسٹریکٹ کر کے، ان سے استخراج کر کے یہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، وہی مثالیں دیں گے۔ کیا آپ نے اپنے آپ سے پوچھا کہ عورتیں کیوں زیادہ بولتی ہیں ہم مردوں سے؟ او لماذا ہن اکثر انفعالا منا تجاه المواقف والاحداث، جب بھی کوئی چیز رونما ہوتی ہے، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، وہ کیوں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، وہ کیوں زیادہ متاثر ہوتی ہیں ہمارے بالمقابل؟ او لماذا لا يجذبهن الحديث في السياسة والاقتصاد، یا یہ کہ انہیں سیاست اور معیشت میں دلچسپی کیوں نہیں ہوتی؟ ولماذا ہن اکثر رومانسیہ منا، اور کیوں وہ زیادہ ہمارے بالمقابل زیادہ اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، یعنی رومانوی مزاج کی ہوتی ہیں۔ او لماذا ہن شغوفات بالتفاصیل الصغیرہ، یا یہ کہ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیوں دلچسپی ہوتی ہے، یعنی یہ کچھ آگے مثالیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تجربہ کیا گیا جس میں ایک لڑکے کو ایک کمرے سے گزارا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک لڑکی کو ایک کمرے سے گزارا گیا، دونوں سے ایک طرح کے سوال ہوئے، جیسے کہ اس کھڑکی کا کلر کیسا تھا، وہاں جو میز رکھی تھی اس پہ کپڑا کیسا رکھا ہوا تھا، یا اس کمرے کے پردے کیسے تھے، وہاں ٹیبل کتنی تھی، چیئر کوئی سی ٹیڑھی رکھی تھی یا سب ٹھیک تھا، صوفے کا کلر کیسا تھا، مثال کے طور پہ۔ تو لڑکے کے بالمقابل لڑکی کو زیادہ تفصیلات بتاتی، تو انہیں زیادہ باریکیوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ او لماذا ہن شغوفات بالتفاصیل الصغیرہ، او لماذا لدیہن اہتمام بالآخرین اکثر منا نحن الرجال، ان کو کیوں دوسروں کے بارے میں زیادہ یعنی خیال رکھنے کا ایک وہ جذبہ ہوتا ہے یا خیال رکھتی ہیں ہمارے بالمقابل، یعنی ہم زیادہ تر اپنے آپ میں سوچتے ہیں اس طرح، لیکن وہ دیگر کا بھی، آپ کا، بھائی کا، فلاں فلاں، یعنی سب کا خیال رکھنے۔ او لماذا تبدو مواقفهن احيانا عاطفیہ لا عقلانیہ یا عقلانیہ، آئی تھنک عقلانیہ، یہ کہ ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ بسا اوقات جذبات پہ کیوں مبنی ہوتا ہے، نہ کہ منطق اور عقل پہ۔ او لماذا یرغبن بالخروج من المنزل اکثر منا، وہ کیوں زیادہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، یعنی ہم ٹھیک ہے گھر پہ ہی بیٹھے رہیں گے تو بور نہیں لگے گا، وہ چاہیں گی کہ ذرا گھومیں پھریں پارک اور فلاں۔ او لماذا ہن حساسات زیادۃ عنا، یہ کہ وہ ہم سے زیادہ سینسٹیو کیوں ہوتی ہیں، کئی بار بہت سی چیزیں بری لگ جاتی ہیں تو وہ۔ او لماذا یستغرقن وقتا اطول منا لتجہیز انفسہن اذا اردن الخروج معا، یہ کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرنے میں زیادہ وقت کیوں لیتی ہیں اگر باہر نکلنے کی بات ہو تو۔ او لماذا ہن غیر دقیقات فی مواعیدہن غالبا، یہ کہ وہ اپنے وعدوں میں
وقت کے اندر وہ زیادہ کیوں باریکی سے کام نہیں لیتی. مثال کے طور پہ ہم نے کوئی وعدہ کیا وقت کا بولا تو ٹائم پہ پہنچیں گے، شاید وہ لیٹ ہو جائیں یا کچھ جلدی پہنچ جائیں. مثال کے طور پہ کیوں اتنی باریکی سے نہیں کام لیتی. ربما لم تسأل نفسك عن السبب، شاید آپ نے وجہ کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا اپنے آپ سے. او لعلك انتبهت الآن فقط ان هذه الفوارق موجودة فعلا ولم تكن تلقي لها بالا من قبل، یا یہ کہ تمہیں پتہ تھا کہ یہ سب فرق یا ڈفرینسز موجود ہیں، فرق موجود ہیں، لیکن تم نے کبھی اس پہ دھیان نہیں دھرا، کان نہیں دھرا، خیال نہیں رکھا. رغم انک تعایشها کل یوم، حالانکہ یہ سب چیزیں تمہارے آس پاس ہوتی رہتی ہیں. وعلی السیرتی کل یوم دعنی اسألک، اور روزانہ کے حساب سے مجھے آپ سے پوچھنے دیجئے کہ الم یحدث مرۃ ان اہمک امر او اشغلک فجلست منکفئا على نفسك تقلب الامور وتستعرضها باحثا عن حل وجاءت هي تريدك أن تتكلم وتخبرها بما يجول في خاطرك، وفي تلك اللحظة لو خيروك بين الكلام وتسلق قمة إيفرست لاخترت أن تتسلق قمة إيفرست على أن تتكلم. ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ کوئی ایک اہم معاملہ پیش آ گیا، آپ کو وہ زیادہ فکر میں بھی مبتلا کر دیا، جس نے پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزوں پہ غور کر رہے ہیں، حل تلاش کر رہے ہیں، پھر وہ آتی ہے اور پھر وہ آپ سے گفتگو کرتی ہے اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے، ایکچولی آپ کیا سوچ رہے، لیکن وہ گفتگو اس طرح کی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ بات کریں کیونکہ آپ کو ٹینشن ہے. اور اس وقت میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھیا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاؤ تو آپ شاید بات کرنے کے بالمقابل وہی پسند کریں گے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ جاتا ہوں لیکن بات نہیں کرنی ہے اس وقت. الم يحدث مرضا ان شاهدتما فيلما معا فبكت هي لموت احد البطلين او ابتهجت لعناق كان بينهما بينما انت لم تبكي ولم تبتهج. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی مووی کوئی فلم تم نے ساتھ دیکھی لیکن وہ کسی کے مرنے سے یا کسی کے مرنے سے رونے لگی اور کسی کے معانقہ کرنے سے خوش ہونے لگی، لیکن آپ کو ویسا کچھ نہیں ہوا. اچھا جی، تو انہوں نے اس طرح کی کئی ساری مثالیں دے کے اس باریک نقطے کی طرف لے کے گئے ہیں تاکہ اس پہ غور کیا جا سکے. یہ کہہ رہے ہیں یہاں ایک پوائنٹ ہے، ينتظر الرجل من المرأة أن تكون نسخة عن تفكيره وإحساساته وتنتظر المرأة من الرجل الشيء نفسه. آدمی سوچتا ہے، یعنی یہ متوقع رکھتا ہے عورت سے کہ وہ جس طرح سوچتا ہے ایسے ہی وہ بھی سوچے، اس کی جس طرح کے احساسات اور خیالات ہیں اس کے بھی ویسے ہی خیالات ہو جائیں، اور یہی چیز عورت بھی آدمی سے چاہتی ہے. وهذا أمر يستحيل أن يكون، اور یہ چیز ہونے والی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وهذا شیء یستحیل ان یکون، وهذا امر یستحیل ان یکون، یہ چیز ہونے والی نہیں ہے ایکچولی. قد تسأل ما الحل إذن ألا ترى أنك قد أوصلتنا إلى طريق مسدود؟ أقول لك على العكس تماما، الحل أن نتفهم هذا الاختلاف ونتصرف على أساسه فنثري العلاقة بدل أن نكسرها. فالحب شيء جميل وأجمل أرضية أصلبها تجمع رجلا وامرأة معا، ولكن الحب وحده لا يكفي لإنجاح هذه العلاقة، والسبب أن الحب الذي ينشأ بين الطرفين اختلاف سيكون على المحك إذا ما اجتمع الرجل والمرأة تحت سقف واحد. فالحب كما ولد قابل لأن يموت، وبالمقابل هو قابل لأن ينمو ويستمر، بل قد يغدو كل يوم أكبر من اليوم الذي قبله إذا عرفنا. ولعل سؤالا مشروعا قد يتبادر إلى ذهنك وأنت تقرأ هذا الكلام فتسأل كيف نشأ هذا الاختلاف. تولد البنت والولد في بيت يلتقيان. میں سوچ رہا ہوں کوئی ایک پیراگراف ایسا جس پہ
انہوں نے یہاں شاید اصلی خلقت پہ بات کی ہے کہ سأحاول فی هذا الكتاب ان احلل الفوارق بین الرجال والنساء بطریقہ انسانیہ صرفہ ابتعد فیها قدر الامکان عن اعطاء الامر بعدا دینیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یعنی حالانکہ آپ ان کو پرسنلی جب دیکھیں گے یعنی مصنف کو تو یہ ایک الگ رنگ کے آدمی ہے، لیکن انہوں نے یہاں کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کتاب میں جو فارق ہیں یا فوارق ہیں یعنی ڈفرینسز ہیں مرد اور عورت کے بیچ، وہ ایک انسانی زاویے سے میں اس کو بولوں، یعنی انسانی نقطۂ نظر سے ہمارے اپنے آپ میں ہم کتنے ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا کتنے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک دینی رخ دوں. تو دینی رخ دینے کے بالمقابل میں کوشش کروں گا کہ اس کو انسانی پیمانے پہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ولیکن ثمت اشیاء یستحیل ان نفہمها بعیدا عن حقائق الدین، لیکن یہاں ایسی بھی کچھ چیزیں رہیں گی جو دین کے فیکٹس ہیں یا دین کے جو اصول ہیں ان سے دور رہ کے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو شاید وہاں یہ کہیں گے کہ پھر ہم وہاں دینی اصول بھی ذکر کریں گے جہاں ہم بات دینی اصول سے ہٹ کے نہیں سمجھ سکیں گے. تو شاید آپ ان کا کہنے کا مطلب اور جتنا میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی وہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے. انہوں نے آگے کہا کہ دعنا نرجع إلى الورى قليلا أو بالأحرى سوف نرجع كثيرا تحديدا حيث بداية خلق الله تعالى هذا النوع الذي ہوا نحن. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی تخلیق کی تو ہم اسی سے بات کرتے ہیں، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس کوكب ارضی کو بنانا چاہا جس میں ہم رہتے ہیں. وهذا ما حدث كما ترى من طين انشأ سبحانه وتعالى هيئة بشرية أتقن صنعها ثم نفخ فيها الروح فقام آدم بشرا سويا. ولكن ماذا يفعل رجل وحده؟ كيف يعمر كوكبا مترامي الأطراف إذا ما أهبط إليه؟ كيف ينجب أولاده الذين سيكملون بعده الغاية التي لأجلها خلق؟ لا بد من حواء إذن أصدر القديم أمره فكانت حواء. ظاہر ہے یہاں انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات اور پھر یہ کیسے یہ سسٹم آگے چلتا، کیسے نسل آگے بڑھتی، اس کے لیے ضرورت تھی حوا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حوا کی تخلیق کا فیصلہ صادر فرمایا. تو یہاں سے انہوں نے بات شروع کی ہے اور یہاں وہ فرق ذکر کریں گے جو دونوں کے بیچ ہے. کتاب واقعی بڑی اہم ہے اور مجھے ذاتی طور پہ بڑی پسند آئی. ہی تفضفض انت تلاکم، وہ گفتگو کر رہی ہوتی ہے. فضفضہ کہتے ہیں زیادہ ہی بولنا، یعنی کثرت کلام کو فضفضہ کہتے ہیں. ہی تفضفض انت تلاکم، تلاکم کہتے ہیں باکسنگ کرنا، یعنی باکسنگ تو شاید سبھی سمجھتے، یعنی جو مکے بازی کا جو کھیل ہوتا ہے اس کو تو ملاکمہ کہتے ہیں. انت تلاکم، آپ مکے بازی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو اس کی کثرت کلامی ہے یا کثرت کیا کہیں گے اس کو، تو وہ کئی بار آپ کو بری لگ جاتی ہے. تو لا شک انک قد شاہدت مبارات ملاکمہ فی یوم من الايام هذه الرياضة العنيفة التي يمارسها الرجال في البيوت دون ان يشعروا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک عنیف یا سخت قسم کی جو ریاضت ہے، سخت قسم کی نہیں، اصل میں وہ منفی انداز میں کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو ریاضت ہے یا یہ جو اسپورٹ ہے اس کو مرد اپنے گھروں میں ہی کر رہے ہوتے ہیں بغیر احساس کے، بغیر یعنی محسوس کیے ہوئے. ولا اقصد بذلك لكم المرأة في وجهها نحن نلكم مجازا، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سچ مچ چہرے پہ ہی مکہ مار دیتے ہیں، لیکن یہاں نلکم مجازا یعنی ہم مجازی طور پہ مراد لے رہے ہیں کہ ہم مکہ مار دیتے ہیں. یعنی وانما ضربت هذه الرياضه مثلا لانها اقرب الامثله لما يحدث فعلا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ مثال اس لیے دی کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. في مباراة الملاكمة اللاعب دوما بين خيار اما ان يدافع عن نفسه بشراسة عندما يتعرض للكم من خصمه او يهاجم ايضا بشراسة لانه يعلم انه اذا لم يسدد اللكمات فسيتلقاها. کہہ رہے کہ ہوتا یوں ہے کہ جب باکسنگ کا کھیل ہوتا ہے تو یا تو وہ جب اس پہ پنچ پڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کا وہ دفاع کر رہا ہوتا ہے، یا وہ خود ہی مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے نہیں مارا تو مجھ پہ پڑ سکتا ہے یہ مکہ، یہ پنچ. لا یوجد بیت الا وفیہ مشاکل مہما کانت بسیطہ. کہہ رہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں مشکلات نہ ہوں، چاہے وہ کتنی ہی سادہ، کتنی ہی آسان ہو.
ولا يوجد حياة إلا ولها منغزاتها مهما توفر فيها الرفاه المادی. کہہ رہے کتنی ہی رفاہ عام یا رفاہی چیزیں اور آسائشیں میسر ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رہیں گی جو زندگی کو مقدر کریں گی. طبیعة الرجل في المشاكل والمنغصات أن ينكفئ على نفسه ويتقوقع على ذاته تماما كالسلحفاة التي عندما تشعر بالخطر تدخل صدفتها الصلبة، وإدخال السلحفاة رأسها لا يعني أنها نسيت المشكلة أو الخطر المحدق بها في الخارج. کہہ رہے کہ بالکل آدمی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ جب اس کے اوپر مشاکل ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں سکڑ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے خاموش ہو کے، وہ پھر زیادہ چیزیں شیئر نہیں کرنا چاہتا. جیسے کہ کچھوا ہوتا ہے، جب اس پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو کچھوا اپنے جو سر ہوتا ہے وہ اپنے جو اس کا غلاف ہوتا ہے اس کے اندر لے لیتا ہے. جی ہاں، ولہا منغصۃ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کچھوا اپنے آپ میں سکڑ جاتا ہے، لیکن ادخال السلحفاة رأسها لا یعنی اگر کچھوا اپنا سر اندر چھپا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل بھول جاتا ہے یا یہ کہ جو خطر باہر مشکل تھی وہ ختم ہو چکی ہے. یہ صرف اتنا ہے کہ انہا فقط تفکر و تقلب الامور و تنتظر، کہ وہ غور و فکر کرتا ہے چیزوں کو، یعنی الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے. اما طبیعت المرأة فی المشاکل فعلی النقیض تماما. عورت کی جو طبیعت ہے مشکلات کے موقع پہ وہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. انہا تخلق قوقعتها، کہ اگر وہ اب تک خاموش رہتی تھی یا خاموش مزاج تھی تو اب وہ خاموشی سے باہر نکلے گی. ای انہا تتحدث عن المشکلات التي تواجهها. فبالنسبة للرجل الصمت هو جزء من الحل، انه مفطور على حل الاشياء وتحقيق النتائج. اما بالنسبة الى المرأة الفضفضة هي من لوازم المشكلة. أما بالنسبة ورغم أنها تعرف يقينا أن الفضفضة لن تقدم حلا إلا أنها لا تستطيع كتم أحاسيسها، هي مفطورة على هذا الأمر أيضا. یعنی مرد اگر کسی مشکل میں جاتا ہے تو وہ خاموش ہوتا ہے، اور اگر عورت کسی مشکل کا سامنا کرتی ہے تو وہ بولتی ہے. حالانکہ وہ ان کے کہنے کے مطابق وہ سمجھتی ہے کہ بولنے سے حل نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ اپنے جذبات اور احساسات کو پہ قابو نہیں رکھ سکتی، خاموش نہیں رہ سکتی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عندما تشكو إليك فهي لا تطالبك بإيجاد حل لهذه المشكلة، هي أحيانا على يقين أنك لا تستطيع حلها أساسا. لو كانت تعرف أنك تستطيع حلها ما سكتت حتى هذه اللحظة. كل ما تريده منك أن تستمع فقط. الحديث عن المشكلة بالنسبة للمرأة هي عملية إفراغ حمولة. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ خاتون آپ کے سامنے یا بیوی آپ کے سامنے کسی طرح کی مشکل رکھ رہی ہے تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے کسی حل کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اس کا صرف مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس کی گفتگو دھیان سے سنیں، توجہ سے. اور انہوں نے لاسٹ میں جو کہا کہ الحدیث عن المشکلہ، مشکل کے بارے میں گفتگو کرنا وہ عورت کے لیے ایسا ہے جیسے کہ وہ ایک طرح کا بوجھ ہلکا کر رہی ہے. سو اگر کبھی ایسی مشکل آپ کے سامنے سنائی جا رہی ہے، سو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کو پریشان ہو جانا ہے یا آپ کو سوچنا ہے کہ کچھ بھی، لیکن ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ وہ صرف بوجھ ہلکا کرنے کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس حوالے سے میں ایک اور اس کا کوئی پوائنٹ ذکر کرتا ہوں. یہاں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور عنوان وہی ہے کہ ہی تنسا انت تشعر بالاہانہ، وہ کوئی نصیحت کرتی ہے اور آپ کو اہانت محسوس ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ کل ایسا ہوا کہ میں امی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ہم لوگ باہر کھڑے تھے تو دیکھا کہ ایک کار سے میاں بیوی آئے تو خاتون اتر گئیں اور جو ان کے شوہر تھے وہ کار پارک کرنے لگے. جب وہ کار پارک کر رہے تھے تو چونکہ آس پاس کاریں کھڑی ہوئی تھیں اور تھوڑی جگہ تھی جہاں پارک کرنی تھی، تو وہ کار کو پارک کر رہے تھے. تو اس میں کچھ ایسا تھا کہ تھوڑا سا آگے کار لے کے اور پھر پیچھے لے کے جانا تھا. تو انہوں نے جتنی کار آگے لی اس سے تھوڑی سی اور ہونی چاہیے تھی، یا جتنی پیچھے کی اس سے تھوڑی سی اور ہونی چاہیے تھی، اس طرح سے. اور وہ چیز وہ خود بھی محسوس کر رہے تھے. تو جب انہوں نے اس طرح کیا تو خاتون جو ان کی اہلیہ کھڑی تھی نیچے، وہ کہنے لگیں کہ تھوڑا سا اور پیچھے کرو، اور پھر کہا کہ وہ جو بازو میں لال کار کھڑی ہے اس کا بھی خیال رکھو، اس سے نہ ٹکرا جانا. تو
انہوں نے یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مرد کے چہرے پہ غصے کی علامات ظاہر ہونے لگی ہیں، اور وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کر لینے دو نا پارک، میں جانتا ہوں کس طرح سے اس کو پارک کرنا ہے، اور جو کار کھڑی ہے وہ گویا مجھے بھی دکھ رہی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پہ غصے کے نشانات، علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ کار پارک کر چکا فائنلی اور اترا، تو تب بھی اس کے چہرے پہ غصے کی نشانیاں تھیں۔ لفتنی ان الزوجہ بدت علیہ علامات الغضب وقال بشیء من الحد دعینی ارکن السیارہ وبالفعل استطاع الزوج اخیرا رکنا، یعنی اس طرح گویا اس نے کہا بھی تیز کہ مجھے کر لینے دو نا یوں، ولكنه نزل من السيارة وما زالت أمارة العصبية والغضب بادي عليه، وحتى عندما ابتعد قليلا ولم يكن صوتهما مسموعا بدت حركات يدوية وكأنها يوجه لها عتابا ما، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب وہ چلتے چلتے دور بھی ہو گئے، ہم سن نہیں سکتے تھے انہیں، لیکن محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی غصے میں اسے بول رہا ہے کہ کیوں اس طرح میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو تمہیں ضروری ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہتے رہنا۔ تو قد تستغرب إذا أخبرتك أن هذه المواقف بين الرجل وزوجته قد حدث معي من قبل، وقد تستغرب أكثر إذا أخبرتك أن موقفي لم يختلف كثيرا عن موقف الرجل من زوجته. أنا أيضا شعرت بشيء من الغضب يوم ذاك، وإذا كانت ردة فعله يومها أقل حدة من ردة فعله فهذا راجع أني حاولت السيطرة على نفسي، ولكن لم أفهم شعوره ولست أبرر ردة فعله، ولكن طبعا هذا حدث قديم معي، ولمزيد من اليقين ليس إلا وليطمئن قلبي كما طلب إبراهيم عليه السلام، وكنت متوقعا جاءت تعليقات صديقية نسخة تبقى مثل هذا المواقف الوزيز النقاة. المرأة مفطورة على الرعاية وإذا كان لها حظ من الإنتاج، بينما الرجل مفطور على الإنتاج وإن كان له حظ من الرعاية. انہوں نے آگے یعنی تمام تر تفصیلات ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ عورت کی فطرت میں ہے وہ خیال رکھنا، ایک طرح کا من الرعاية یعنی ہمدردی یا خیال رکھنا، اگرچہ اس کے اندر پروڈکشن بھی ہے، وہ نئی چیزیں بھی کر سکتی ہے لیکن زیادہ اس کا وہ ہے یعنی کام بھی کر سکتی ہے لیکن زیادہ تر اس کا مزاج خیال رکھنے کا، یعنی فطرت میں جو چیز ہے، اور آدمی کا جو مزاج ہے وہ انتاج کا ہے کہ وہ زیادہ پروڈکشن پہ یقین رکھتا ہے، نئی کام کرنا ہے، نئی چیزوں پہ دھیان دینا، کام کر کے دینا، حالانکہ اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں رعایت کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک دو مواقع سے اس کے اقتباسات پڑھے، میں بولوں گا یہ کتاب اچھی ہے، خاص طور سے وہ لوگ اپنے بر صغیر کے معاشرے میں یہ مشکلات بہت ہوتی ہیں، یعنی ایک آئلی مسائل، آئلی زندگی میں چیزوں کو سمجھ پانا، تو خاص طور سے جن لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، یہ ایضا تعشق بعینیها لیست وحدها کلہن کذالک، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اہلیہ ہی ویسی نہیں ہے جیسی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ شاید اکیلی ہے، لیکن ساری ہی خواتین ویسی ہوتی ہیں، جب ساری ہی خواتین ویسی ہیں تو پھر شاید حل کرنے کا، مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو کسی مرد کے ذہن میں، دراصل وہ ان کی فطرت کو سمجھ کے اسی طرح سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ یہ کتاب اس معنی میں کافی اچھی ہے، اور گویا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا ریویو ہے۔ زبان بڑی اچھی ہے، آسان ہے، سادہ ہے، اور بڑی خوبصورت ہے، اور کتاب بہت اچھی ہے۔ کتاب کل تقریباً 300 صفحات کے قریب ہے۔ الحمدللہ انہا تنسا، یعنی وہ چیزیں بھول جاتی ہے، لغت النساء، عورتیں کس طرح سے، یعنی جب اشارات وغیرہ میں مغارہ علی بابا، مغارت علی بابا ملذی تریدہ منکا منہ الحنان ومنک الامان، تو اب پوری کتاب یا اس پہ الگ الگ طرح سے اقتباسات پڑھ کے نہیں کر سکتے، لیکن میں بولوں گا کتاب اچھی ہے اور پڑھ سکتے ہیں آپ جن لوگوں کو بھی دلچسپی ہے۔ شاید اس کا اردو نہیں موجود ہے، اس کا اردو ورژن، میرا ارادہ ہے کہ اس کا ترجمہ کروں، کافی پہلے ارادہ کیا تھا لیکن اب تک تو شروع بھی نہیں ہوا، تو لیکن مجھے کتاب یہ اچھی لگتی ہے، کافی پہلے میں نے دیکھی تھی، سوچا کہ اس کا ریویو کروں گا، چونکہ ادروس اکیڈمی پہ نئے مضامین بھی لانے کا ارادہ کیا ہے اس طرح کے، یعنی تاریخی، اسلامی اور اس طرح کتابوں کے ریویو بھی آتے رہیں گے، یا کتابوں کا تعارف کہیے اس کو زیادہ بہتر ہوگا، جو بھی۔ تو خیر یہ تھی ہماری کتابوں کے تعارف کی سیریز کی یہ پہلی ویڈیو، اور انشاءاللہ تعالی اگلے دنوں میں اور بھی آتے رہیں گے۔ آپ لوگ دعا کرتے رہیے، اور حوصلہ افزائی آپ کی ہمیشہ ضروری ہوتی ہے تاکہ میں مزید اس طرح کا کانٹینٹ بنا سکوں، ورنہ کئی بار وہ کاہلی آ جاتی ہے، یہ کہ غیر اہم ہونے کی وجہ سے پھر وہ محنت کا اتنا دل نہیں ہو پاتا۔ بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، آگے بھی آپ کے تعاون کی
آپ کے سپورٹ کی ضرورت رہے گی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔